معاشی مسائل آہستہ آہستہ حل ہو رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے اگلے 10 سال کے لیے $20 ارب مختص کر دیے۔ اسٹیٹ بینک اگلے جائزے میں شرح سود مزید کم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے نوید سنا دی۔ دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں کہا، مہنگائی 38% سے کم ہو کر 4.1% پر آ گئی۔ برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ کر ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، مقبوضہ وادی نہتے کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی۔ آزادی کا سورج طلوع ہونے تک پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کا اس حوالے سے عزم بے مثال ہے۔ 2013 انتخابات میں 35 پنکچر سے لے کر فارم 47 تک سب پر جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ اس کمیشن میں سب دھرنے بھی آ جائیں، 9 مئی بھی آ جائے، 26 نومبر بھی آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تجویز، کہا 9 مئی پہلے ہی کلیئر ہو چکا، لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، لوگوں نے اعتراف جرم کیا ہے۔ سول نافرمانی تحریک انصاف کی پرانی حکمت عملی ہے۔ ان کے مطالبے پر کسی نے ایک دمڑی بھی نہیں روکی۔ انہوں نے حملے بھی کر کے دیکھ لیے، آخر میں ترلوں پر آ جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا، مینڈیٹ چور سرکار جمہوریت کے خلاف مجرمانہ اقدام کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ یہ گروہ ہمیشہ عوام کے ووٹ کی توہین، مینڈیٹ چوری سے ہی اقتدار میں پہنچا۔ جس دن جمہوریت بحال ہوگی، سیالکوٹ کا یہ فارم 47 سے بنا وزیر بھاگ نکلے گا۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کی اگلی نشست میں بیٹھنے سے انکار۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب نے کہا، جوڈیشل کمیشن بننے تک چوتھے دور کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حکومت بے شک اجلاس میں بیٹھ کر ڈگڈگی بجائے۔ اجلاس کی نئی تاریخ سے تاحال آگاہ نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، حکومت کہے کمیشن بنے گا تو مذاکرات میں شریک ہو جائیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے، حکومت اصولی طور پر اعلان کرے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں تو ٹی او آرز کے لیے ایک آدھ میٹنگ ہو سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کا جواب 28 جنوری کو دیں گے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا رد عمل۔ کمیٹی میٹنگ کے بعد گفتگو میں کہا، جوڈیشل کمیشن کے بننے یا نہ بننے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ مشاورت کا عمل جاری رہے گا، بہت سے معاملات زیر غور آئیں گے۔ کمیٹی رکن اعجاز الحق نے کہا، پی ٹی آئی کے لیے جواب تیاری کے مراحل میں ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے قانونی پہلو دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومتی کمیٹی نے علی امین گنڈاپور کے بیان کو جوابی خط کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی ارکان کا ملوث ہونا تسلیم کر چکے۔ تیسرے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تسلیم کیا کہ ہمارے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ ان کا موقف تھا، جتنا جرم ہوا سزا اتنی ہی ہونی چاہیے، اپنے کارکنوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اپوزیشن ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ، ڈیسک بجائے اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ اسپیکر نے کہا، بزنس ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی میں معاملات طے پا چکے، طے شدہ معاملات پر یو ٹرن نہیں لوں گا۔ اپوزیشن ارکان کے حکومت کے خلاف نعرے، واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم کی ایوان میں آمد پر اپوزیشن ارکان بھی واپس آ گئے۔ اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، اپوزیشن نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا، ان میں ہمت نہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ غریب عوام کے نمائندوں کی تنخواہ بڑھنے والی ہے۔ ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ، تنخواہ 200% تک بڑھانے کی تجویز۔ اسپیکر چیئرمین سینٹ کی ماہانہ اجرت 15 لاکھ کرنے کی تجویز۔ قومی اسمبلی سے تنخواہوں میں اضافے کا بل منظور کرایا جائے گا۔ تنخواہیں بڑھانے کے لیے اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں سب ایک پیج پر ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ارکان کی مجبوریاں بتائیں کہ 12 سال سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ پارلیمنٹیرینز کو بجلی اور گیس مفت نہیں ملتی۔ پارلیمنٹ لاجز میں بے شمار مسائل ہیں۔ جولائی سے دسمبر ٹیکس ہدف میں 385 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے منی بجٹ لانے کی آئی ایم ایف کی تجویز مسترد کر دی۔
FBR ذرائع کا کہنا ہے ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے IMF سے پلان شیئر کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے FBR کے لیے نئی 1010 گاڑیوں کی خریداری کا نوٹس لے لیا۔ فیصل وابڈا نے کہا FBR ہدف حاصل نہ کر سکا، اربوں کی گاڑیاں خرید رہا ہے۔ لگتا ہے نئی گاڑیاں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ FBR کے پاس گاڑیوں کی سستی آفر بھی ہے۔ جب تک FBR 385 ارب کا شارٹ فال پورا نہیں کرتا، نئی گاڑیوں کا حقدار نہیں۔ دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا FBR کو ہدف میں ناکامی پر 6 ارب روپے کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کرپشن کا میگا اسکینڈل ہے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی اور کرپشن کا معاملہ نظروں سے اوجھل رہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس میگا اسکینڈل کا حصہ نہیں۔ 10 جنوری کو کانٹریکٹ بنایا اور 10 جنوری کو ہی پرچیز آرڈر جاری کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس 24 جنوری کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پر پیپلز پارٹی ناراض ہے۔ تحریک انصاف سے مذاکرات شروع کرنے پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں ہوئی۔ PP قیادت وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ بلاول بھٹو اعلیٰ سطح ملاقاتوں کی خواہش لے کر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی اتھارٹی بنے گی، پیپلز پارٹی بھی مان گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں فیک نیوز پیکا قانون پر اتفاق۔ پیکا ایکٹ 2016 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ نے پیکا قانون میں ترمیم کے لیے قانونی مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کیا۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا۔ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی فیک نیوز کا تعین کرے گی۔ سوشل میڈیا اتھارٹی کو PTA، FIA اور پیمرا کے سوشل میڈیا اختیارات دیے جائیں گے۔ تمام اتحادی جماعتوں کو حتمی مسودے کی کاپیاں دے دی گئیں۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم آئین کی روح کے خلاف ہیں۔ ترامیم میڈیا، سوشل میڈیا اور صحافی برادری کو دبانے کی دانستہ کوشش ہے۔ پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ کی پیکا ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کی مذمت۔ صدر PFUJ افضل بٹ کا کہنا تھا آزادی صحافت اور اظہار رائے کے آئینی حق کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے مسودہ PFUJ سمیت سب کے ساتھ شیئر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ PFUJ نے پیکا ترمیمی بل کا مسودہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ القادر کیس کا بیک گراؤنڈ لندن میں حسن نواز کی پراپرٹی سے منسلک ہے۔ حسن نواز نے پراپرٹی تب خریدی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ نیب کو سوال پوچھنا چاہیے تھا یہ پراپرٹی کب اور کس کے پیسوں سے خریدی گئی۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں 6 نومبر 2019 کو معاہدہ ہوا جس کے بعد NCA نے 22 نومبر کو پیسہ ڈی فریز کیا۔ چوری کا پیسہ ہوتا تو ڈی فریز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی۔ سپریم کورٹ ججمنٹ میں بھی لکھا ہے یہ چوری کا پیسہ نہیں۔ آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات پر مزید تبصروں سے گریز کیا جائے، کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ ملاقات لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر ہوئی۔ لا اینڈ آرڈر کا تعلق صوبے سے ہے جہاں ہماری پارٹی کی حکومت ہے۔ ملاقات کے سیاسی ہونے سے متعلق میں نے میڈیا میں کوئی بیان نہیں دیا۔ سپریم کورٹ میں عدالتی بینچوں کے اختیار سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے اس کیس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر کوئی خود سے ڈرنے لگ جائے تو الگ بات ہے۔ عدالتی معاون منیر ملک نے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دے دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کیا ہم توہین کا کیس سنتے ہوئے فل کورٹ کا آرڈر کر سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے عدالتی معاونین پر اعتراض اٹھا دیے، کہا جو عدالتی معاونین مقرر کیے گئے وہ 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے وکلاء ہیں۔ اٹارنی جنرل کے اعتراض پر عدالت نے خواجہ حارث اور احسان بھون کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کو کل تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ کراچی میں 7 سالہ سالم کے قاتل ابھی تک پکڑے نہ جا سکے۔ اغوا اور قتل کے ملزمان کی عدم گرفتاری پر اہل خانہ کا پاور ہاؤس چورنگی پر احتجاج۔
مظاہرین کا کہنا تھا سنجیدہ کوشش کی جاتی تو معصوم سالم کو بچایا جا سکتا تھا۔ احتجاج کے باعث گھنٹوں ٹریفک جام رہا۔ پولیس کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ بھارت کی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ایک اور شکست، بھارتی ٹیم کو ٹیم شرٹ پر پاکستان کا نام لکھنا پڑے گا۔ آئی سی سی نے بھارت کو واضح کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی نے تصدیق کی کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جرسی پر آفیشل لوگو ہوگا۔ بی سی سی آئی سیکرٹری کا کہنا ہے ہم آئی سی سی کی گائیڈ لائنز کو اپنائیں گے۔ شرٹ پر پاکستان کا نام بطور میزبان ہوگا۔ بھارت کی کوشش تھی کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم کٹ پر میزبان ٹیم پاکستان کا نام نہ لکھا جائے۔ بھارت کی منمانی کی کوشش ناکام رہی۔ اور بھارتی کپتان روہت شرما کا 17 فروری کو پاکستان آنے کا امکان۔ پاکستان کا 17 فروری کو کپتانوں کا فوٹو شوٹ کرانے کا پلان۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی سی سی چیئرمین جے شاہ بھی پاکستان آ سکتے۔ یہ ہے گیم آف چیمپئنز، ٹرافی کا حصول ہوگا مشن امپاسبل، ہر طرف خطرہ، ایک غلطی اور گیم اوور۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا نیا پرومو جاری۔ پرومو میں قومی سپیڈ سٹار شاہین آفریدی، آل راؤنڈر شاداب خان جلوہ گر، بھارت کے ہاردک پانڈیا، افغانستان کے محمد نبی اور انگلینڈ کے فل سالٹ بھی پرومو کا حصہ بنے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ آج حقدار کو اس کا حق ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا 50,000 گھرانوں کو ہر 3 ماہ بعد حکومت پنجاب کی طرف سے 10,500 روپے ملیں گے۔ یہ نواز شریف کی طرف سے تحفہ ہے۔ کوشش ہے آنے والے سالوں میں اس رقم کو مزید بڑھا سکیں۔ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا حکومت قانون سازی سے لاپتہ افراد پر ٹرائیبیونل بنانا چاہتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کسی کو لاپتہ کرنا جرم ہے، قانون تو پہلے سے موجود ہے، کسی نے جرم کیا ہے تو ٹرائل کرے، اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا اب تک کمیشن نے کتنے لاپتہ افراد کو ریکور کیا؟ کیا بازیاب ہونے والے آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کہاں تھے؟ لاپتہ افراد کمیشن کے رجسٹرار نے کہا بازیاب ہونے والے نہیں بتاتے کہ وہ کہاں تھے۔ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آئندہ ماہ چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات طے ہے۔ صدر کا دورہ 6 فروری سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی صدر کے ہمراہ چین جائیں گے۔ ایوان صدر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو سندھ کے لیے سی پیک اسکیم تجاویز تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں کانگریس مین تھامس رچرڈ سواتزی اور جیک برگمن سے ملاقات، دونوں کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے۔ کانگریس مین تھامس سواتزی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں 30 اپریل کو پاکستان کوکس کانفرنس واشنگٹن میں منعقد کرانے کا فیصلہ۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے 2 بچوں کی گمشدگی کو 9 دن گزر گئے۔ پولیس علیان اور علی رضا کو ڈھونڈ نہ پائی۔ زیر تفتیش سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کسی کام کی نہیں۔ تفتیشی حکام کو لگتا ہے کہ ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد کے اپنے بچے ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے اے آر وائی نیوز کو بتایا ایک متاثرہ فیملی نے کہا کہ یہ ان کے بچے نہیں، دوسری فیملی تذبذب کا شکار ہے۔ 50 کے قریب سی سی ٹی وی فوٹیج قریبی علاقوں سے جمع کی ہیں۔ موٹر سائیکل نمبر کی مدد سے بھی ٹریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بچوں کی بازیابی کے لیے لیاری ندی اور اطراف میں سرچ آپریشن شروع۔ کراچی کی بھینس کالونی میں پولیس اہلکاروں نے مبینہ طور پر شہری کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ شہری کا کہنا تھا خاتون پولیس اہلکار سے 2018 میں شادی ہوئی، بعد میں طلاق ہو گئی۔ سابق بیوی نے سکھن تھانہ پولیس کے ساتھ مل کر گھر پر قبضہ کیا۔ اعلیٰ پولیس حکام کو درخواستیں دیں مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پریشان ہو کر اے آر وائی نیوز کے دفتر آ گیا، معاملے کا نوٹس لیا گیا۔ کرم کے علاقے بگن میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن، بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برآمد۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے آپریشن میں مقامی مشران اور عوام نے بھرپور تعاون کیا۔ پارا چنار جانے والے امدادی قافلے پر حملے کے دوران لاپتہ ڈرائیور تنویر کی لاش مل گئی۔
خیبر پختونخوا حکومت کا آج سے کرم میں غیر قانونی بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ بگن متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی ان کی حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون سے مشروط ہوگی۔ کرم کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے فریقین طریقہ وضع کر کے حکومت کو دیں گے۔ کرم روڈ کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی دستے تعینات کرنے کا فیصلہ۔ FIRs میں نامزد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ فیصلے علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اشیاء خورونوش لے جانے والا 61 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پارا چنار کی جانب رواں دوا، پولیس قافلے کی حفاظت پر مامور۔ امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن شروع۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کا پیدائشی حق شہریت منسوخ کر دیا۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے منسوخی کو 22 ریاستوں میں چیلنج کر دیا۔ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پہلی پریس بریفنگ میں صدارتی معافیوں کے اعلان کا دفاع کرتے ہوئے انہیں انصاف کے مطابق قرار دے دیا۔ بولے، بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے والے افراد کو معافی دی۔ پراؤڈ بوائز کی دی گئی معافی بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا $500 ارب کے اسٹار گیٹ AI پروجیکٹ کا بھی اعلان، کہا منصوبے سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ امید ہے نئی امریکی حکومت کسی تنازع میں شامل نہیں ہوگی۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، ایران اسرائیل جنگ یا خطے میں کوئی بھی جنگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ کو جنگ کے خطرے میں اضافہ کرتے نہیں دیکھتے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا، جنگ بندی کے تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ تمام ممالک کو غزہ کی پٹی کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد مغربی کنارے میں آپریشن، اسرائیلی فوجیوں نے جنین کا محاصرہ کر لیا۔ پرتشدد کارروائیوں میں 10 فلسطینی شہید۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے صہیونی فورسز زخمیوں کو اسپتال لے جانے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی نامزد سفیر کا کہنا ہے اسرائیل کا مغربی کنارے پر حق ہے۔ غزہ میں ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ 2 روز میں عمارتوں کے ملبے سے 120 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ترکیہ میں ہوٹل آتش زدگی میں جاں بحق افراد کی تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں شریک ترک صدر آبدیدہ ہو گئے۔ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی، لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسکی ریزورٹ پر لگنے والی آگ سے 20 بچوں سمیت 76 افراد لقمۂ اجل بنے، 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکام نے 45 لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی۔ ناقابل شناخت لاشوں کے DNA ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی۔ مالم جبہ میں 7 انچ تک برف باری نے پارا -4 تک گرا دیا۔ گلگت میں 0، کوئٹہ میں 1، اسلام آباد میں 4، پشاور میں 5، لاہور میں 10 اور کراچی میں 13.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں کم بارشوں کی وجہ سے خشک سالی جیسی صورتحال کا انتباہ جاری کر دیا۔ امریکہ کے جنوبی ریاستوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی متاثر۔ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلوریڈا اور جارجیا سمیت مختلف ریاستوں میں برفانی طوفان کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ جارجیا میں اسکول اور سرکاری دفاتر بند۔ ICC ٹیسٹ رینکنگ میں سعود شکیل کی 3 درجے ترقی، 8ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ رضوان 2 درجے ترقی پا کر 98ویں نمبر پر آ گئے۔ بابر اعظم کی 4 درجے تنزلی۔ بولنگ رینکنگ میں نعمان علی دوبارہ ٹاپ 10 میں موجود۔ ساجد خان نے 18 درجے ترقی پائی، 23ویں نمبر پر موجود۔